اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو وہ لوگ بھلائیں گے جو چیز کو دیکھنے کے وقت بنانے والے کا تصور نہیں کریں گے، جو بنے ہوئے کو دیکھیں گے اور اس وقت بنانے والے کا تصور نہیں کریں گے، ان کے دل میں بنے ہوئے کا تاثر پیدا ہوگا، بنانے والے کا تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا، عصر قضا ہو گئی۔ اتنا غم عصر کی نماز کے قضا ہونے کا کہ تلوار منگائی اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، کہ جو چیز نماز کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر، وہ تو نبی تھے، عصر کی نماز کے قضا ہونے پر گھوڑے ختم کر دیے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ انہیں اس وقت کے امتحان میں نماز تو بے شک قضا ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے نماز کو قضا کرنے والی چیز کو ختم کر دیا، آئندہ خیال بھی نہ آوے دیکھنے کا۔ ادھر صحابی نفل نماز پڑھ رہے تھے باغ میں، انگور پر بیٹھنے والے پرندے کے انگور کھانے کا منظر اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پرندے کے اپنے باغ میں انگور کھانے کا انداز دیکھنے میں یاد نہ رہا کہ نفل کی کون سی رکعت ہے۔ 50,000 کا باغ اسی وقت چھوڑ دیا۔ اچھا، ایسا باغ رکھنا جو اس بات اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ سوچو، وہ باغ جس پر پورے سال کے اخراجات کا مدار ہو، پورے سال کے اخراجات جس باغ سے نکلیں معاش کے لیے، کہ باغ پر ہی گزارا ہے۔ اللہ اکبر، جو کمائی کا ایک ذریعہ ہے باغ، اس کو نفل نماز میں خیر پیدا ہونے کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم اندازہ کریں کہ کتنے ایسی چیزیں ہیں جن میں لگ کر ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل تو عجیب بیماری چلی ہے کہ وہ تو نماز جماعت میں پڑھنا سنتی تو ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، وقت تو نکل جا رہا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ جماعت کی نماز اپنے آپ کو کفر اور نفاق سے 5 مرتبہ الگ کر کے دکھلانے کے لیے ہے۔ جماعت کی نماز مسلمان اپنے آپ کو صبح سے لے کر رات تک 5 مرتبہ اپنے آپ کو منافقین اور کفار اور مشرکین سے الگ کر کے دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتا تو پھر یہ غیروں کے درمیان چھانٹا نہیں جا سکتا کہ نماز کے وقت اگر مسجد میں نہیں ہے تو پھر یا منافق ہے یا کافر ہے، سیدھی بات۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی نماز پڑھتا تو ہے، چھوڑتا نہیں، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز میں مسجد میں نہیں آتا لیکن نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ باوجود کوئی نماز قضا نہیں کرتا لیکن مسجد میں نہیں آتا، تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان جلانے کی وعید اور مکان جلانے کی دھمکی ان کے لیے نہیں دی جو نماز نہ پڑھیں، ان کے لیے دی ہے جو نماز پڑھتے ہیں مگر گھروں پر پڑھ لیتے ہیں۔ سنو حدیث میں وعید کہ کہوں زبانوں سے ایندھن اکٹھا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگائیں جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں، فرض نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اگر صرف نفل نماز کے لیے سارا باغ چھوڑا جا سکتا ہے تو صحابہ کے یہاں فرائض کا کیا درجہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا امتحان ہوا اس میں کہ دیکھیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، گھوڑے دیکھنے میں سارے گھوڑے کاٹ ڈالے کہ نہیں، یہ باقی رکھنے کے لیے، یہ باقی رکھنے کی چیز نہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ نے دیکھ لیا ان نماز کے قضا ہونے کا غم ہے، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ ہمارا بندہ سلیمان نماز ادا کرے، اس کے لیے سورج کو واپس نکالا۔ اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، سورج کو واپس لا۔ اللہ نے دیکھ لیا ان نماز کے قضا ہونے کا غم ہے، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ ہمارا بندہ سلیمان نماز ادا کرے، اس کے لیے سورج کو واپس نکالا۔ اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، سورج کو واپس لا۔